اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسماء استفہام حصہ اول آسان عربی گرامر کتاب حصہ اول میں آج ہم اسماء استفہام صفحہ نمبر 98 پر یہ پڑھیں گے 25 پیراگراف میں۔ لطف الرحمان خان صاحب لکھتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ کہ پیراگراف نمبر 12(3) میں ہم نے پڑھا تھا کہ کسی جملے کو سوالیہ جملہ بنانے کے لیے اس کے شروع میں آ، یہ حرف 98 قریب آ جائیں تھوڑا سا۔ آج آپ کافی دور بیٹھے ہوئے ہیں جی، آپ تھوڑا سا آگے تشریف لے آئیں۔ آج آپ کافی دور بیٹھے ہوئے۔ تو 25 پیراگراف نمبر وہاں لطف الرحمان خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں پیراگراف نمبر 12(3) میں ہم نے پڑھا تھا کہ کسی جملے کو سوالیہ جملہ بنانے کے لیے اس کے شروع میں آ اور حل کا اضافہ کیا کرتے ہیں۔ اب یہ بات نوٹ کر لیں کہ ان کو حروف استفہام کہتے ہیں۔ ایک ہو تو حرف استفہام، جمع ہو تو حروف استفہام کہتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ حروف جملے میں معنوی تبدیلی کے علاوہ نہ تو اعرابی تبدیلی لاتے ہیں اور نہ ہی یہ جملے میں مبتدا یا فاعل بنتے ہیں۔ 25(2) پیراگراف نمبر 25(2). اس سبق میں ہم کچھ مزید الفاظ پڑھیں گے جو کسی جملے کو سوالیہ جملہ بناتے ہیں، ان کو اسماء استفہام کہتے ہیں۔ اس سبق میں ہم کچھ مزید الفاظ پڑھیں گے، ان کو حروف استفہام کہتے ہیں، آ اور حل کو۔ اس سبق میں ہم کچھ مزید الفاظ پڑھیں گے جو کسی جملے کو سوالیہ جملہ بناتے ہیں، ان کو اسماء استفہام کہتے ہیں۔ یہ اسم ہوتے ہیں، اسم کی جمع اسماء استفہام کہا جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جملے میں مبتدا، فاعل یا مفعول بن کر آتے ہیں۔ یہ جملے میں یہ جو اسماء استفہام ہوتے ہیں، جملے میں مبتدا بھی بن جاتے ہیں، فاعل بھی کبھی بن سکتے ہیں اور کبھی مفعول بھی بن کر آ سکتے ہیں۔ اس کی مثال ہم اسی سبق میں آگے چل کر دیکھیں گے۔ فی الحال آپ اسماء استفہام اور ان کے معنی یاد کر لیں۔ تو یہ اسماء استفہام ہے جی، ما اس کا مطلب ہوتا ہے کیا، ماذا اس کا بھی مطلب کیا، واٹ جسے ہم کہتے ہیں، اور کم کتنا، کتنے، تعداد کے لیے یہ آتا ہے، ہاؤ مچ جسے ہم کہتے ہیں، من کون، ہو جس کا مطلب ہوتا ہے ہو من، آئینہ کہاں، آئینہ ویئر کہاں، کیفا حال پوچھنے کے لیے ہوتا ہے، یہ استعمال ہوتا ہے کیفا حالو کا، کیفا تیرا حال کیسا ہے، کیفا حالو کا۔ تو کیفا کیسا ہوتا ہے اس کا مطلب، ہاؤ کیسا، آئینہ کہاں سے یا کس طرح سے، کہاں سے یا کس طرح سے۔ اوپر والے اس میں کیا فرق ہے؟ اوپر والے ہیں حروف استفہام جو آ اور حل تھے، یہ ہے اسم۔ اچھا آئینہ کہاں سے، بھائی یہاں اس کا ترجمہ انہوں نے کہاں سے کیا ہے، کس طرح سے، جی میننگ جی اینا کا مطلب کہاں بھی ہوتا ہے، کہاں سے بھی ہوتا ہے، اس طرح سے تین معنی اس میں لکھتے ہیں۔ وہ ایک دفعہ اکٹھے بھی لکھ سکتا تھا، لیکن اس میں وہ ویئر فراہم اور ویئر کا استعمال کرتے ہیں۔ اسی طرح سے متا کب، وین، متا کب، ایتن کون سی، یہ مؤنث کے لیے استعمال ہوتا ہے، ایتن کون سی، اور ایون مذکر کے لیے آگے لکھا ہوا ہے کون سا، وچ، مطلب دونوں کا کون سا، ایتن مؤنث کے لیے، ایون مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ ایانہ کب، وین۔ تو یہ کچھ اسماء استفہام تھے۔ یہ تثنیہ ہے جی نہیں بس یہ سوال کے لیے ہوتا ہے، کم اسم و استفہام ہے یہ، ایانہ کب، ایون سے نہیں ہے، یہ ملتے جلتے، ایانہ اس کا مطلب کب ہوتا ہے، ایون کون سا اس کا مطلب ہوتا ہے، نہیں یہ اس سے نہیں ہے، یہ خود ایک اسم ہے، ایانہ سوال کے لیے استعمال ہوتا ہے یہ۔ 25(3) جی پوچھنا تھا، میری کتاب کسی اور کے پاس تو نہیں آگے، کیونکہ مجھے ادھر مل نہیں گئی۔ 98 پیج پہ ادھر شروع میں اس میں نام لکھا ہوا ہے، ادھر دیکھنا ہے، پڑھی نہیں آپ دیکھیے پڑھی نہیں، میں نے ادھر دیکھی ہے نا، ادھر نیچے میں نے کہا کسی کے پاس ہے کسی اور ان کا نام لکھا ہوگا نا شروع میں۔ اوپر میں حتیٰ کہ مالک اپنی کہہ دی جب کے کیا ہے، کس کا، جب کس کا، حتیٰ جو آنے کا بھی کہنا، حتیٰ یہاں تو ابھی تک تو آیا نہیں، یہ متا ہے، متا سوری، اچھا جی، کب ہوتا ہے، متا کا مطلب کب۔ 25(3) پیراگراف
مذکورہ بالا اسماء استفہام میں یہ بات نوٹ کر لیں کہ ایون اور ایتن کے علاوہ باقی اسماء استفہام مبنی ہیں. مبنی یعنی ایک جیسی حالت میں رہتے ہیں. ایون اور ایتن، بس یہ ایون مذکر کے لیے اور ایتن مؤنث کے لیے ہوتا ہے. 25(4) پیراگراف. اسماء استفہام جب مبتدا بن کر آتے ہیں تو بعد والے اسم کے ساتھ مل کر جملہ پورا کر دیتے ہیں. مثلا ما ھذا، ما مبتدا ہے اور ھذا اس کی خبر ہے، اس لیے ترجمہ ہوگا ما کا مطلب کیا، ھذا کا مطلب یہ کیا ہے، ما ھذا یہ کیا ہے. اب یہ ان کی ترکیب کے مطابق یہاں یہ کہہ رہے ہیں ما مبتدا ہے ھذا خبر ہے، لیکن کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، ما یہاں پر خبر بن جائے گی اور ھذا جو ہے وہ معرفہ مرفوع اور یہ مبتدا بنے گا ما ھذا. ترکیب میں کچھ تھوڑا سا فرق آ جاتا ہے، آرا میں رائے میں کچھ فرق آ جاتا ہے. اسی طرح من ابو کا، تیرا باپ کون ہے، آئین اخو کا، تیرا بھائی کہاں ہے، وغیرہ وغیرہ. یہاں نوٹ کر لیں کہ چونکہ اردو میں اسماء استفہام شروع میں نہیں آتے لہٰذا ان کا ترجمہ بعد میں کیا گیا ہے. 25(5) پیراگراف. کبھی اسماء استفہام مضاف الیہ بن کر آتے ہیں، کبھی اسماء استفہام مضاف الیہ بھی بن کر آتے ہیں. ایسی حالت میں مرکب اضافی وجود میں آتا ہے جس کا ترجمے میں لحاظ رکھنا ضروری ہوتی ہے. مطلب مثلا کتاب من کا ترجمہ کس کی کتاب ہے کرنا غلط ہے. دیکھیے یہاں کتاب مضاف ہے اور من مضاف الیہ ہے، اس لیے اس کا صحیح ترجمہ ہوگا کس کی کتاب، کتاب من کس کی کتاب. 25(6) پیراگراف. ایون اور ایتن عام طور پر مضاف بن کر آیا کرتے ہیں. ایون اور ایتن عام طور پر مضاف بن کر آتے ہیں اور بعد والے اسم سے مل کر مرکب اضافی بناتے ہیں. ترجمہ جس کا ترجمے میں لحاظ رکھنا ضروری ہے. مثلا ایو رجل اور ایت النسائی، ایت النسائی کون سی عورت، ایو رجل کون سا مرد. تو جمع نہیں ہے جی جمع تو آ سکتا نا، مضاف الیہ بن رہا ہے نا النسائی. تو یہ کون سی عورتیں نہیں آئے گا، کون سی عورت، جی ایت النسائی کون سی عورتیں، صحیح ہے ماشاء اللہ. یہ ہے چیز ایت النسائی، تو جمع کا ترجمہ ہوگا کون سی عورتیں، امراتن عورت اور النساء عورتیں. نمبر 25(7) پیراگراف. یہ جو ایون راجولن ہے، جی یہ راجولن جو ہے یہ مضاف الیہ ہے. جی راجولن مضاف، ایو مضاف اور راجولن مضاف الیہ ہے. مجرور حالت میں یہ دیکھیں، حالت مجرور میں ہے. مجرور میں نا، راجولن لام کے نیچے 2 زیر ہیں، راجولن راجولن راجولن، یہ جار حالت میں یا مجرور حالت میں ہے. تو یہ ایو راجولن نہیں ہوتا، ایو راجولن نہیں، ایو مضاف بس وہ بن رہا ہے، پڑھا تو علیحدہ جائے گا. ایو راجولن نہیں، ایو راجولن. مضاف الیہ تو اس میں نہیں ہوگا الف لام کے ساتھ. نہیں سر، لازمی تھوڑی ہے مضاف الیہ ہر وقت الف لام کے نہیں، ساتھ. لیکن اس کے آگے تو مضاف الیہ نہیں ہے نا. اصل میں یہ اس صورت میں الف لام تو ختم ہوتا ہے نا جب یہ اس کے آگے پھر مضاف الیہ. ایسا نہیں ہے. اب یہ مضاف الیہ اصل میں یہ مضاف نہیں ہے، اب یہ مضاف الیہ بن گیا ہے. راجولن نا، ہاں تو مضاف الیہ ہے. ایو مضاف ہے نا، راجولن مضاف الیہ ہے. تو جب مضاف الیہ تو الف لام کے ساتھ ہی ہوتا ہے. نہیں، اس کے بعد ایسے نکرہ نہیں، جب نکرہ بھی آیا ہے مضاف الیہ، پیچھے ہم نے کئی مرتبہ نکرہ کے ساتھ بنایا ہے. ایت النسائی کون سی عورت. 25(7) پیراگراف. اسماء استفہام کے چند قواعد مزید ہیں جن کا مطالعہ ہم انشاءاللہ اگلے اسباق میں کریں گے. فی الحال ہم اب تک پڑھے ہوئے قواعد کی مشق کر لیتے ہیں. مشق نمبر 24 میں مزجہ ذیل الفاظ کے معنی یاد کریں اور ترجمہ کریں. ہبرن سیاہی، روشنائی کو کہتے ہیں ہبرن. قلم الحبری روشنائی کا قلم، فونٹین پین روشنائی کا قلم، خان صاحب نے ترجمہ لکھا ہے. رساسن سیسا، رساسن سیسا. قلم الرساسی سیسے کا قلم یا پنسل، قلم الرساسی سیسے کا قلم یا پنسل. ذہبہ یہ ایک فعل ہے ماضی کا، وہ گیا. کیونکہ آگے اب دوسری بک میں فعل آنا ہے تو خان صاحب نے فعل کو تھوڑا سا ٹچ دیا ہے. ذہبہ وہ گیا، گیا ماضی میں کام ہوا ہے. ذہبہ وہ گیا ہوتا ہے، اس کا مطلب یہ فعل ماضی ہے. جاء وہ آیا، جاء وہ آیا، یہ بھی فعل ماضی ہے. الا سنو آگاہ ہو جاؤ، اس کا مطلب ہوتا ہے خبردار. الا سنو خبردار ہو جاؤ، آگاہ ہو جاؤ. اردو میں ترجمہ کریں. اب ہم نے اس کا ترجمہ کرنا ہے اردو میں. ما ذالکا، ما کیا، ذالکا وہ، ما ذالکا وہ کیا ہے، ما ذالکا وہ کیا ہے. تو آگے ہے ذالکا قلم الحبری، ذالکا وہ قلم الحبری روشنائی کا قلم یا سیاہی کا قلم ہے،
وہ स्याही का कलम है, ज़ालिका कलमुल हिब्री, वो स्याही का कलम है। नंबर 2, मा हाज़िही, मा क्या, हाज़िही ये क्या ये, मा हाज़ी ये क्या है, तो हाज़िही दवातुन, ये दवात है। पहले दवातें होती थी ना, हम भी बचपन में दवात के साथ लिखते थे, कलम दवात। ये एक दवात है आएगा या जी, हाज़िही दवातुन, ये एक दवात है। लिटरली अगर तर्जुमा करें तो नकरा की वजह से ये एक दवात है। नंबर 3, व माज़ा फिद दवाती, व माज़ा हमने देखे ऊपर सफ़ा नंबर 98 में मा और माज़ा का तर्जुमा पड़ा था, वट क्या, व और माज़ा क्या, फिद दवाती जार मजरूर है, और दवात में क्या है, और दवात में क्या है, तो वो जवाब देते हैं फिद दवाती हिब्रुन, हिब्रुन सियाही, दवात में कुछ सियाही है। नकरा का अगर तर्जुमा लिटरली करें तो एक सियाही है या कुछ सियाही है, दवात में कुछ सियाही है। आगे जी नंबर 4, मन हाजा, ये कौन है, मन मीन कौन, हाजा मीन ये, मन हाजा ये कौन है, हाजा वालदुन, ये एक लड़का है। नकरा है ना वालदुन, फिर वो तर्जुमा एक कोई कुछ हम कर सकते हैं, ये लड़का है भी कर सकते हैं, लेकिन सही तर्जुमा ये एक लड़का है। नंबर 5, मस्मुल वालदी, लड़के का नाम क्या है, मामिन क्या, इस्मुल वालदी, मुज़ाफ मुज़ाफ इलैह बन रहा है, लड़के का नाम क्या है, तो लड़के का नाम इस्मुल वालदी, लड़के का नाम महमूदुन, लड़के का नाम महमूद है। इस्मुल वालदी, लड़के का नाम महमूदुन, महमूद है। नंबर 6, कैफ़ा हालु महमूदिन, कैफ़ा कैसा, हालु महमूदिन महमूद का हाल कैसा है, कैसा है महमूद का हाल, या महमूद का हाल कैसा है, महमूद का क्या हाल है? जी महमूद का क्या हाल है, कैसा हाल है। हुआ बिखैरिन, हुआ वो मुज़क्कर के लिए, हुआ हुमा हम वो मुज़क्कर के लिए, बिखैरिन बीजार खैरिन मजरूर, वो खैरियत से है, बी का मतलब से, जी वो बेहतर है, खैरियत से है, लिटरली खैरियत से है भी हम तर्जुमा करते होते उर्दू में, वो खैरियत से है। नंबर 7, हाजा किताब मन, ये किसकी किताब है, ये किसकी किताब है, हाजा ये किताब मन किसकी किताब है, हाजा किताब हामिदिन, हाजा ये किताब हामिदिन हामिद की किताब है, ये हामिद की किताब है। नंबर 8 जी, आइना अखू का सगीरू, आइना कहाँ, हमने तर्जुमा पढ़ा था आज, अखू का तेरा भाई, असगीरू छोटा, तेरा छोटा भाई कहाँ है, तेरा छोटा भाई कहाँ है, हुआ वो, ज़हाबा फेल वो आ गया वो गया, हुआ वो, ज़हाबा फेल माजी, इलल तेरा छोटा मदरसा, भाई जी कहाँ है, आइना कहाँ है, वो मदरसा वो मुदरसे की तरफ गया है, या वो मुदरसे गया है, या वो मुदरसे की तरफ गया है। मता ज़हबा, मता कब, वैन, ज़हबा वो गया है, माजी का सीगा है, मत ज़हबा, मता ज़हबा वो कब गया, मता ज़हबा वो कब गया, ज़हबा क़ब्ल साअतैनी, साअतुन वो 2 घंटे में, घंटा, एक घंटा, साअतैनी अच्छा जी, देखें, सातानी 2 घंटे, सातैनी उसकी नसब और सातैनी जार, कबला मुज़ाफ ज़र्फ़ मुज़ाफ और सातैनी मुज़ाफ़िल, मुज़ाफ़िल क्योंकि मजरूर होता है इसलिए सातानी सातैनी सातैनी आया। वो 2 घंटे कबल गया है, वो 2 घंटे पहले गया है, वो कब किया है पहले? जी वो कब गया, मता ज़ाहबा वो कब गया, तो वो 2 घंटे कबल गया है, कबल या पहले गया है। ये कबला, ये कबलो क्यों नहीं आता ये, कबला नहीं, कबला ये ऐसे ही होते हैं, नसब हालत में होते हैं, कबला ये ज़र्फ़ अक्सर जो होते हैं ना ये मनसूब हालत में आते हैं, नसब हालत में आते हैं। जैसे ये किताबो है, हालो है,
किताबु तो ज़र्फ़ नहीं है ना, किताबु तो वैसे मुज़ाफ बन रहा है यहाँ पे। मुज़ाफ है ना। जी, यहाँ- इसलिए यहाँ इराब पे- हल्का हो गया उसका यहाँ पे मुज़ाफ। मुज़ाफ कौन सा है? यहाँ पे ये कबला मुज़ाफ है, साथ ही नहीं उसका मुज़ाफ मैं है। उसी हिसाब से अगर ये मुज़ाफ है तो जैसे वो किताबों भी मुज़ाफ है। नहीं नहीं सर, वो किताबुन था, ये होता ही कबला कबला ही है, ये आता ही ऐसे कबला, लिखने में ही ऐसे आता है। कबला, फ़ौका, ये जितने भी ज़र्फ़ होते हैं ये अक्सर नसब हालत में आते ये हैं। उर्दू में साथ को लम्हा कहते हैं। या इनको हम मबनी समझ लें। साथ, साथ एक लम्हा कहते हैं। हाँ, तो ये घंटा कैसे हो? ये घंटा, साथ, मबनी यहाँ घंटा है? जी घंटा, एक घंटा पीछे आया था, साथ उन घंटा, जी जी घंटा। अच्छा जी, आगे है मता नसरुल्लाही, मता कब, नसरुल्लाही, अल्लाह की मदद कब है। वैसे इसका बामुहावरा तर्जुमा यूँ ज़्यादा सही होता है, अल्लाह की मदद कब आएगी, कब आएगी अल्लाह की मदद। मता नसरुल्लाही, अल्लाह की मदद कब है। अला, आगाह हो जाओ, अभी हमने तर्जुमा पढ़ा था पीछे, अला ख़बरदार हो जाओ, आगाह हो जाओ। इन्ना, बेशक, नसरुल्लाही, इन्ना जब आता है तो अगले इसम को क्या करता है, मंसूब करता है। नसरुन था, नसरुन मुज़ाफ बना तो नसरू हो गया, मुज़ाफ का इराब हल्का होता है। फिर नसरू, इन्ना ने असर डाला उस पर तो इन्ना नसरू से नसरा हो गया। नसरुल्लाही करीबुन, अला इन्ना नसरुल्लाही करीबुन, ख़बरदार आगाह हो जाओ, बेशक अल्लाह की मदद करीब है। आगे जी अरबी में तर्जुमा करना है। वो क्या है, वो गाड़ी के बारे में पूछ रहा है, क्योंकि आगे कहा उन्होंने जवाब दिया वो महमूद की कार है। गाड़ी क्योंकि मुअन्नस होती है, सय्यारतुन गोलता के साथ, इसलिए तिल का इशारा आया। मा तिल का, मुज़क्कर होता तो ज़ालिका आता, मा तिल का वो क्या है, मुज़क्कर होता तो क्या आता, मा ज़ालिका वो क्या है। मा तिल का वो मुअन्नस क्या है, गाड़ी क्योंकि मुअन्नस है, अरब मुअन्नस बोलता है गाड़ी को, तो इसलिए मा तिल का लिख लें। वो महमूद की कार है, तिल का सय्यारतु महमूदिन, सय्यारतुन था, सय्यारतु महमूदिन, मुज़ाफ मुज़ाफ इलैह बना। तिल का सय्यारतु महमूदिन, तिल का सय्यारतु महमूदिन, सॉरी महमूदिन है। आगे जी, ये क्या है, ये करीब का लिए इशारा। मा हाज़ी, क्योंकि वो साइकिल के लिए कह रहा है, ये एक लड़के की साइकिल है, उसने साइकिल की तरफ इशारा किया है, तो साइकिल मुअन्नस है, दर्राजतुन, तो इसलिए मा हाज़ी, हाज़ी मुअन्नस वाला इशारा है। हाज़ा मुज़क्कर चीज़ होती तो मा हाज़ा, ये क्या है। मा हाज़ी मुअन्नस, मा हाज़ी मा हाज़ी, ये क्या है। हाज़िही दर्राजतु, दर्राजतुन होता है ना, दर्राजतुन और वालदिन। अब ये दर्राजत तू क्यों हुआ, क्योंकि मुज़ाफ बन रहा है। हाज़िही दर्राजतु, हाज़ी तो लिखा हुआ है, ये भी ऐसे आ जाएगा, हाज़िही, हाज़िही दर्राजतु, ये मुज़ाफ बन जाएगा। मुज़ाफ का इराब हमेशा हल्का होता है, मुज़ाफ इलैह है, ये मुज़ाफ इलैह हमेशा मजरूर होता है। हाज़िही दर्राजतु वालदिन, ये लड़के की साइकिल है, ये एक लड़के की साइकिल है। वालदिन है ना, नकिरा का तर्जुमा एक कोई कुछ हम कर सकते हैं, ये एक लड़के की साइकिल है। तेरा बड़ा लड़का कहाँ है। हाज़िही दर्राजतु वालदिन, ये एक लड़के की साइकिल है। अच्छा जी, फिर है तेरा बड़ा लड़का कहाँ है, नंबर 3। आइना वालदुकल कबीरू, आइना वालदुकल कबीरू, वालदुका फिर अल कबीरू,
अलिफ के ऊपर ज़बर नहीं लगानी, हमज़तुल वस्ल बन जाएगा, मिला के पढ़ेंगे। आइना वालदुकल कबीरू, तेरा बड़ा लड़का कहाँ है। आइना वालदुकल कबीरू, कबीर कबीर उनसे अल कबीरू, अलिफ वालदुकल काफ, वालदुका तेरा, अल कबीरू, अल अलिफ पे ज़बर नहीं लगाएंगे तो मिला के पड़ जाएगा। आइना वालदुकल कबीरू। जैसे अखू का सगीरा था इसी तरह ये हो जाएगा वालदुकुल कबीर। जी नंबर वाला तो कल कबीर कबीरू जी। नंबर 4, वो बाज़ार से कब आया। कब, मता हुआ, जा मिन सूकी, मता हुआ, जा मिन सूकी। मता हुआ, जा मिन सूकी। ये जी, मता हुआ जा मिन सूकी। दूसरा हिस्सा पढ़ लें, आज मुकम्मल ही कर दें, हो जाएगा, अभी बहुत सारा टाइम है। ये मुकम्मल क्यों कर दो, तीसरा हिस्सा भी है। सर तीसरा भी हो जाएगा, थोड़ा सा ही टाइम है, 8 बजे इशा है तो अभी टाइम तो है। कर ले अस्माए इस्तिफाम हिस्सा 2, सफ़र नंबर 101 पे 26 एक पैराग्राफ। अस्माए इस्तिफाम के शुरू में हरूफ जारा लगाने से इनके मफ़हूम में हरूफ जारा की मुनासबत से कुछ तब्दीली हो जाती है। अस्माए इस्तिफाम के शुरू में हरूफ जारा लगाने से इनके मफ़हूम में हरूफ जारा की मुनासबत से कुछ तब्दीली हो जाती है। आप इनको याद कर लें। इन अल्फाज को दाएं से बाएं पढ़ें, दाएं से बाएं पढ़ें। अल्लाहु अकबर, हरूफ जारा। मिन से वाले ये जो अला, बी, का, ये हरूफ जारा हैं। किताब में बताए नहीं कितने, नहीं बताए, कुछ आए थे कुछ वैसे तकरीबन, मगर नहीं बताए, टोटल नहीं बताए। चलें बहरहाल ये हरूफ जारा जो इसम को आगे मजरूर करते वो हैं सारे ही हैं, अरे जो शुरू में लगे हैं वो सारे ही हैं। जी। अच्छा जी, इनको दाएं से बाएं पढ़ना है। शुरू में लिखा है लिमा, लिमाजा, लिमा क्यों, लिमा किस लिए, लिमाजा क्यों। मिम्मा, मिन प्लस मा है किस चीज़ से, मिन से, मा, मिम्मा किस चीज़ से। फ़ी मा, फ़ी और ये मा से मिलकर बना, किस चीज़ में, फ़ी में, मा सवाल के लिए, फ़ी मा किस चीज़ में। अम्मा, अन प्लस मा है तो मिलाकर पढ़ा तो अम्मा किस चीज़ की निस्बत, अम्मा किस चीज़ की निस्बत। लिमन किसका, लिमन किसका, किसके लिए। मिमन, मिन प्लस मन है मिला के पढ़े तो मिमन किस चीज़, किस शख्स से, किस से या किस शख्स से। मिन आइना कहाँ से, आइना कहाँ, मिन से, मिन आइना कहाँ से। इला आइना कहाँ को, इला आइना कहाँ को। इला मता कब तक, इला मता कब तक। बिकुम कितने में, असल में ये बिकम है, बिकम कितने में। कुम पेश लगी हुई है, आप इसे काफ पे ज़बर लगा लें। बिकम कितने में, जबर लगा ले। जी बिकुम नहीं है, बिकम होता है, बिकम कितने में। सबक नंबर है 26-2। ये इसमें ये जो इन अल्फाज को दाएं से बाएं पढ़े तो इन्हें समझने में, याद करने में आसानी होगी। जी क्या इसमें भी हिकमत होगी खान साहब की, कोई याद करे आपको इंशाल्लाह ये उक्ते खुलेंगे आप पर जब याद होंगे तो याद तो करें, ऐसे नहीं खुलती कई चीज़ें। अच्छा जी 26-2, इस सबक का कायदा समझने से पहले एक और बात नोट कर लें। माँ पर जब हरूफ जारा दाखिल होते हैं तो कभी माँ अलिफ के बगैर भी लिखा और बोला जाता है, चुनाचे लिमा से लिमा, यानी लिमा से अलिफ के साथ पहले लिखा उन्होंने, फिर लिमा मीम ज़बर माँ के साथ। फ़ीमा से फ़ीमा, फ़ीमा ज़रा अलिफ जब होगा ना उससे ज़रा थोड़ा सा एक ज़बर के बराबर ज़्यादा खींच के पड़ता है, फ़ीमा, और इसे फ़ीमा जी। अम्मा और ये अम्मा हो जाता है। 26-3 पैराग्राफ। अस्माए इस्तिफ़ाम पर जब लाम तारीख़, जब लाम ज़ेर ली हरफ जार दाखिल हो जाए तो फिर इसे जुमले के शुरू में लाते हैं। ऐसी सूरत में वो बाद वाले इसम से मिलकर जुमला मुकम्मल कर देता है। चुनाचे लिमानिल किताबु का तर्जुमा होगा किताब किसकी है, लिमानिल किताबु किताब किसकी है। आइए अब हम कुछ मशक कर लें। इसके बाद
اگلے اسباق میں ہم اسماء استفہام کا ایک اور قاعدہ 26 کو دوبارہ پڑھیں گے۔ پڑھ لیں گے۔ 26 جی۔ اسماء استفہام پر لام اسماء استفہام پر لام زیر لی، یہ حرف جار ہے نا ایک، لی، للہ، لرسولہ، تو یہ جب آتا ہے تو آگے اسم کو مجرور کرتا ہے۔ اسماء استفہام پر لام زیر لی حرف جار داخل ہو جائے تو پھر اسے جملے کے شروع میں لاتے ہیں۔ جب یہ داخل ہو جاتا ہے کسی بھی اسماء استفہام لام زیر لی حرف جار پر داخل ہو جائے تو اسے جملے کے شروع میں لاتے ہیں۔ ایسی صورت میں وہ بعد والے اسم سے مل کر جملہ مکمل کر دیتا ہے۔ چنانچہ لیمان الکتاب کا ترجمہ ہوگا کتاب کس کی ہے۔ اب ہم کچھ مشق کر لیں، اس کے بعد اگلے اسباق میں ہم اسماء استفہام کا ایک اور قاعدہ پڑھیں گے۔ مشق نمبر 25، مزجہ ذیل الفاظ کے معنی یاد کریں اور ترجمہ کریں۔ ساعتن، گھڑی کو بھی کہتے ہیں اور گھنٹے کو بھی کہتے ہیں، آ گیا ساعتن، گھنٹہ۔ حدیقۃ الحیواناتی، چڑیا گھر، حدیقۃ الحیواناتی، چڑیا گھر۔ بوابن، وہ جو ہم حیوان پڑھتے تھے پیچھے پڑھا تھا، اب یہاں پہ پھر وہ حیوانات، جی یہ جمع ہے نا، بہت سارے حیوانات، تو حدیقۃ الحیوانات، حیوان کی ہے یا نوبات ہوگی نا۔ جی یہ واو کے اوپر یہ زبر یا کے اوپر نہیں ہے جی، جی حیواناتی، انہوں نے تو نہیں لگایا، پڑھا تو جائے گا حیواناتی، نہیں۔ حدیقۃ الحیواناتی۔ یہ واو کے اوپر زبر ہے۔ اچھا چلے حدیقۃ الحیواناتی، نہیں دیکھنا یا واو کے اوپر پہلے ہم نے وہ پڑھا لفظ حیوان جب پڑھا تھا، یا تو اس پہلے حیوان پڑھا، بعد میں ہم دیکھا کہ یہ حیوان نہیں حیوان ہی تھا۔ ابھی بھی زبر یا مبہم ہے، مبہم ہے، آپ دیکھیں نا اگر غور کریں تو یہ یا پہ ہے زبر، کتاب کے مطابق یا پہ ہے، واو پہ نہیں ہے۔ اس نے درمیان میں رکھ دیا نا، یہ نہ تو جزم ڈالی ہے اس نے یہ پہ، جی جی، لیکن یہ کتاب کے مطابق یہ پہ جی جی یہ پہ کیا ہے، واو کے اوپر کیا ہے، وہاں خالی کا خالی چھوڑا انہوں خالی نے، تو ہوتی نہیں ہے۔ تو پھر حیواناتی پڑھا جائے۔ سر یہ سر اتنی بھی نہ وہ گہرائیوں میں نہ جائیں، کچھ تھوڑا سا ریلیف دیں۔ راکبن، سوار یا سواری کرنے والا، راکب۔ ناقتن، اونٹنی کو کہتے ہیں ناقتن۔ اب اردو میں ترجمہ کرنا ہے، لمن حاذ الکتاب، لمن حاذ الکتاب، یہ کتاب کس کی ہے، لمن کس کی۔ اب دیکھیں لام سے لی آیا تو اسے شروع میں لے آئے، خان صاحب نے جو پیچھے بات لکھی ہے، اسماء استفہام پر لام سے لی حرف جار داخل ہو جائے تو پھر اسے جملے کے شروع میں لاتے ہیں۔ جی لمن حاذ الکتاب، یہ کتاب کس کی ہے، حاذ الکتاب لولدن، یہ کتاب ایک لڑکے کی ہے۔ اگر ہم اس کو ویسے بھی تھے حاضر کتاب والدین، تو پھر اس کا کیا ترجمہ ہونا تھا؟ حاذ الکتاب والدن، ہاں، حاذ الکتاب، یہ کتاب والدن، ایک لڑکے کی ہے۔ اب لی انہوں نے لگایا ہے، بس یہ اس کو رول کو لا رہے ہیں، پھر بھی ترجمہ ایسے ہی ہوتا، حاذ الکتاب، یہ کتاب ایک لڑکے کی ہے، حاذ الکتاب، یہ کتاب والدن، ایک لڑکا۔ ایک لڑکے کی ہے، یہ کتاب ایک لڑکے کی ہے۔ نمبر 2، بیکم، کتنا یا کتنے، اس کا مطلب ہوتا ہے بیکم۔ حاذہ البقرۃ السمینۃ، یہ موٹی گائے کتنے کی ہے، حاذہ بیکم حاذہ البقرۃ السمینۃ، یہ موٹی گائے کتنے کی ہے، یعنی کتنے روپے کی ہے، رقم کیا ہے اس کی، کتنے کی ہے، کتنے قیمت کی ہے۔ نمبر 3، لما انت جالس فی البیت، لما کیوں، انت تو، جالس بیٹھا ہے، فی البیت گھر میں، تو گھر میں کیوں بیٹھا ہے، یا تو، ہاں یوں ہی اچھا ترجمہ ہے، تو گھر میں کیوں بیٹھا ہے۔ لما کا مطلب جو ہے وہ لما کیوں، وائے۔ نمبر 4، فیما مشغول امام المسجد بعد الصلاۃ، فیما مشغول، کس چیز میں مشغول، امام المسجد، مسجد کا امام، بعد الصلاۃ، نماز کے بعد، یعنی مسجد کا امام نماز کے بعد کس چیز میں مشغول ہے، کس چیز میں بزی ہے، مشغول بزی، مسجد کا امام نماز کے بعد کس چیز میں بزی ہے، مشغول ہے، مصروف ہے۔ نمبر 5، قالا، یہ پھر فعل ہے ماضی کا، اس نے کہا، قالا انا لکی ھذا، انا لکی ھذا، اس نے کہا کہاں سے آیا یہ تیرے لیے، لکی مؤنث، قالا انا لکی ھذا، یہ تجھ مؤنث کے پاس کہاں سے آیا، لاکا ہوتا تو تجھ مذکر کے پاس، کیا بنے گا اس کا؟ اس نے کہا،
اس نے کہا ہاں کہاں سے آیا یہ تیرے لیے. اب یہ تیرا کون سا ہے؟ مؤنث کا. یہ تجھ مؤنث کے لیے یہ سوال ہے. یہ سوال ہے. آگے کوشچن مارک بھی لگا ہوا ہے اس نا. نے کہا جی قال انا لکی ھذا. یہ قرآن پاک میں بھی آتا ہے نا. حضرت زکریا علیہ السلام نے حضرت مریم سے پوچھا تھا مریم یہ سب کہاں سے آتا ہے آپ کے پاس؟ شاہ صاحب انا کا کیا مطلب بنے گا؟ انا لکی ھذا. انا کہاں سے؟ کہاں سے؟ کیسے فکر بنائی؟ اس نے کہا نہیں، پہلے اس نے کہا قالا. اس نے کہا یا وہ بولا. اس کا مطلب ہوتا ہے قالا. وہ بولا. اس نے کہا. کہاں سے؟ کہاں سے آیا یہ تیرے لیے؟ نہیں آگے آیا پھر- کس کا ترجمہ ہے؟ ہاں کہاں سے یہ آیا؟ کہاں سے؟ نہیں آیا کس کا ترجمہ ہے؟ آپ کہہ رہے ہیں کہاں سے آیا یہ تیرے لیے، میں جی یہ جی پوچھ رہا ہوں نا. یہ با محاورہ ترجمہ ہے سر. نہیں، یہ کہا- بات- اس نے میں کہا کہتا ہوں انا میں کہتا ہوں کہاں سے گیا یا تمہارے لیے؟ لکی ھذا. دیکھیں جی کہاں سے یہ تیرے لیے. اب آیا کا وہ با محاورہ آپ ترجمہ کریں گے نا تو وہ آئے گا بیچ میں. یہ تو پھر اچھا آپ یوں کر لیں. اس نے کہا کہاں سے یہ تیرے لیے. اب بات پوری نہیں ہو رہی. کیا یہ آیا کہاں سے یہ؟ تو یہ بات نہیں پیچھے مفہوم میں دیکھیں نا اگر وہاں پر تو وہ بات ہو رہی ہے ایسے بھائی وہ بے موسم پھل آتے ہیں ان کے پاس. یا علماء کی رائے ہے کہ حکمت کی باتیں دانائی کی باتیں اللہ تعالیٰ حضرت مریم علیہ السلام کو بچپن میں چھوٹی سی بچی کو سمجھا دیتا. تو وہ کفالت میں تھی حضرت زکریا علیہ السلام کی. تو وہ آتے ان کے پاس حجرے میں خالو بھی تھے تو پوچھتے کہ اے بیٹی یہ کہاں سے آیا آپ کے پاس؟ یہ سب کہاں سے آ رہے ہیں؟ اس پر یعنی ہو سکتا ہے کہ وہ بے موسم پھل ہوں یا حکمت اور دانائی کی بڑی بڑی باتیں ہوں. تو وہ پوچھا انہوں نے کہاں سے آتی ہیں آپ کو یہ باتیں؟ کون سکھاتا ہے آپ کو؟ انہوں نے کہا یہ کہاں دو دفعہ آ جائے گا نا. جی پھر جی دو دفعہ اس نے کہا کہاں سے آیا سر؟ کہاں کیوں دو مرتبہ آئے گا؟ آپ سمپل یوں ترجمہ لکھیں کہاں سے آیا یہ تیرے لیے. اچھا دو مرتبہ کیوں آئے گا؟ اس نے کہا ہاں کالا وہ بولا یا اس نے کہا. اس نے کہا ٹھیک ہے. انا لکی ھذا کہاں سے آیا یہ تیرے لیے. قالت وہ مؤنث بولی. قالا قالو یہ جمع. قالا اس ایک مذکر نے کہا. قالا ان دو نے کہا. قالو ان سب نے کہا. قالت اس ایک مؤنث نے کہا. وہ ایک مؤنث بولی. قالت اس نے کہا یعنی حضرت مریم علیہ السلام نے کہا ہوا من عند اللہ. ہوا من عند اللہ. ہوا یہ اللہ کے پاس سے ہے. من سے عند اللہ. ہوا من عند اللہ. یہ اللہ کی طرف سے ہے. یہ اللہ کے پاس سے آ رہا ہے. یہ اللہ کی طرف سے آ رہا ہے میرے پاس. جی وہ قالت ہوا من عند اللہ. نہیں وہ کہہ رہے ہیں ہوا کا ترجمہ یہ کیوں کیا ہے؟ ہوا کا ترجمہ تو وہ ہوتا ہے. وہ ہوتا ہے. اب وہ سر بات بہہ نہیں رہی. کبھی مرتبہ با محاورہ ترجمہ ہوتا ہے نا تو اسے اس نے کہا وہ من عند اللہ اللہ کی طرف سے ہے. چیزیں تو سامنے ہیں جو بھی ہے. یہ دانائی کی باتیں ہیں یا بے موسم پھل ہیں تو یہ تھوڑی ہے کہ وہ کہیں غائب میں ہے. وہ وہیں موقع پہ موجود بات ہو رہی ہے نا. تو با محاورہ ترجمہ یوں ہو جائے گا. اچھا یہ بھی آپ نے قالو کیا بتا رہے تھے؟ یہ فعل ماضی کی ایک گردان ہوتی ہے. قالا قالو قالت قالتا قلنا. تو یہ گردانیں ہوتی ہے. ہم فعل میں پڑھیں گے انشاءاللہ. یہ ابھی ہم نے پڑھی نہیں ہے. اگلی بات میں آئے گی. قالت وہ مؤنث بولی. ہوا من عند اللہ. لمن الملک اليوم. جی. آج کس کی حکومت ہے؟ نمبر 6 لمن الملک اليوم. لمن کس کے لیے؟ الملک ملک بادشاہی. الیوم آج خاص دن. آج کی بادشاہی کس کے لیے؟ آج کے دن بادشاہی کس کی ہے؟ آج کے دن بادشاہی کس کی ہے؟ یا آج کی بادشاہی کس کے لیے ہے؟ للہ اللہ کے لیے. للہ الواحد القہار. اللہ واحد القہار کے لیے. اکیلے اللہ کے لیے. القہار. آگے ہے جی اسماء اس کا استفہام. ترجمہ کیا ہونے کا؟ آج کے دن کی بادشاہی کس کی ہے؟ آج کس کی آج بادشاہی کی ہے؟ آج کے دن بادشاہی کس کی ہے یا آج بادشاہی کس کے لیے ہے؟ آج بادشاہی کس کی ہاں، ہے؟ آج بادشاہی کس کی ہے؟ اللہ واحد سب ہو سکتا القہار ہے. کی ہے. اللہ واحد القہار کی ہے. اکیلے اکیلے اللہ کی یا واحد اکیلا. اللہ واحد القہار کے لیے ہے. جی کے لیے ہے یا کی ہے؟ آئے گا. قہار کا کی ہے یا کیلی ہے سر جو بھی قہار کا لگا کیا لیں. القہار کا مطلب یعنی وہ اس میں شدت ہوتی ہے. اللہ کا یہ صفاتی ناموں میں سے وہاں سے دیکھ لیں. زبردست. میرے بھی صحیح علم میں نہیں ہے. وہاں سے دیکھ لیں. اس لیے اس کو واحد قہار بھی لکھ سکتے ہیں. واحد کا حال. یہ واحد قہار اسماء استفہام حصہ سوم آخری صفحہ رہ گیا. اسے بھی مقابل ہیں. جی مقابل. آگے چھٹیاں کر دی ہیں. آگے بارشیں میرے خیال سے آج بھی بارش تھی
تو میں سوچ رہا تھا کہ کیا کروں. سما بھی جائے نا دماغ کے اندر. ہاں نہیں سمائے گی سر. پڑھ لیں گے پڑھنے کا لیکن اصل بات سمجھ کل حصہ دو میں لے آئیں گے اس کا. نہیں نکال تو ابھی سے تو میرے گھر سے چھٹی ہے. اسماء استفہام حصہ سو. ہاں جی ہاں جی انشاءاللہ. 27 لفظ کم کے اس پر مشورہ کرتے ہیں نا کلاس کے بعد. لفظ کم کے 2 استعمال ہیں جی. ایک تو یہ اس میں استفہام کے طور پر آتا ہے. اس وقت اس کے معنی ہوتے ہیں کتنا کتنے. کم جب اس میں استفہام کے طور پر آتا ہے اس وقت اس کے معنی ہوتے ہیں کتنا یا کتنے. دوسرے یہ خبر کے طور پر آتا ہے جیسے کم جسے ہم کم خبریہ کہتے ہیں. کم خبریہ کہتے ہیں. اس وقت اس کے معنی ہوتے ہیں کتنے ہی یا بہت سے. جب خبریہ بن کر آتا ہے کم خبریہ تو اس وقت اس کے معنی ہوتے ہیں کتنے ہی یا بہت سے. کم جب اس میں استفہام کے لیے آتا ہے تو اس کے بعد والا اسم منصوب نکرہ اور واحد ہوتا ہے. کم جب استفہام کے لیے آتا ہے تو اس کے بعد والا اسم منصوب نکرہ اور واحد ہوتا ہے. مثلا مثال دے رہے ہیں خان صاحب کم درہمن عندکم. کم درہمن. اب دیکھیں درہمن کیا ہے جی منصوب حالت میں ہے نا. درہمن منصوب حالت میں ہے. نکرہ ہے درہمن سے درہمن ہو گیا. نکرہ بھی ہے عام نام ہے اور واحد ہے ایک ہے نا ایک کے لیے. تو یہی بات وہ کہہ رہے ہیں تمہارے پاس مثلا کم درہمن عندکم تمہارے پاس کتنے درہم ہیں. تمہارے پاس کتنے درہم ہیں. اور پھر دیکھیں اگلی مثال کم سنتن عمرک. تیری عمر کتنے سال ہے. کم سنتن سال عمرک تیری عمر کتنے سال ہے. چنانچہ جملے میں اگر کم کے بعد والا اسم منصوب اور واحد ہے تو ہمیں سمجھ جانا چاہیے کہ یہ کم استفہامیہ ہے. کسی جملے میں اگر کم کے بعد والا اسم منصوب ہے اور واحد ہے تو ہمیں سمجھ جانا چاہیے یہ والا جو کم ہے نا یہ کم استفہامیہ ہے سوال کے لیے. نمبر 27 پیراگراف. کم جب خبر کے لیے آتا ہے تو اس کے بعد والا اسم حالت جر میں ہوتا ہے. یہ واحد بھی ہو سکتا ہے اور جمع بھی ہو سکتا ہے. مثلا کم عبدن اعتقتو کتنے ہی غلام میں نے آزاد کیے. کم من دنانیرا غیر منصرف ہے دنانیرا. اور انفقتو علی الفقراء بہت سے دینار میں نے فقیروں پر خرچ کیے. انفقتو علی الفقراء بہت سے دینار میں نے فقیروں پر خرچ کیے. چنانچہ کسی جملے میں دنانیرہ ہے جی اچھا یہ نصب یہ نصب دنانیرو دنانیرا دنانیرا وہ کہہ رہے ہیں یہ غیر منصرف ہے جو 2 حالتیں بدلتے ہیں. یہ نصب مورب منصرف ہوتے ہیں جو 3 حالتیں بدلتے تھے نا رفع میں نصب میں جر میں. یہ 2 حالتیں بدلتے ہیں. چنانچہ کسی جملے میں اگر کم کے بعد والا اسم مجرور ہے خواہ وہ واحد ہو یا جمع ہو تو ہمیں سمجھ جانا چاہیے کہ یہ کم خبریہ جی. اس کا ترجمہ کیا بن کم من دنانیرہ کم من دنانیرا انفقتو علی الفقراء بہت سے دینار جی. کم من دنانیرا انفقت علی الفقراء بہت سے دینار میں نے فقیروں پر خرچ کیے. اب اگلے صفحے پر دیکھیں جی صفحہ نمبر 104 آخری صفحہ کتاب کا. مشق نمبر 26 مدرجہ ذیل الفاظ کے معنی یاد کریں اور ترجمہ کریں. سقیم بیمار کو کہتے ہیں سقیم بیمار. تلمیذ شاگرد اسٹوڈنٹ. اور تلامذۃ یہ اس کی جمع ہے جب ہم مکسر تلمیذ شاگرد تلامذۃ یہ بہت سارے شاگرد. شاۃ بکری اور جمع ہے اس کی شیعات. شاۃ بکری کو کہتے ہیں شیعات اس کی جمع ہے. معدودۃ گنی ہوئی گنتی کی چند. معدودۃ یعنی اس کا مطلب ہے کہ وہ یعنی کہ ایک گنی ہوئی چیزیں گنی ہوئی یعنی کہ ان گنت نہیں ہے. ہاں گنی ہوئی چیزیں لمیٹڈ ہے. لمیٹڈ. ذبحت میں نے ذبح کیا. ذبحت میں نے ذبح کیا. اب اردو میں ترجمہ کرنا جی. نمبر 1 کم والدن لکا یا خالدو. کم والدن لکا یا خالدو اے خالد یا خالدو اے خالد. کم والدن لکا تیرے کتنے بیٹے ہیں. اے خالد تیرے کتنے بیٹے ہیں. اب یہ اس طرح با محاورہ ترجمہ اس طرح کر لیں گے. یا اگر ہم لٹرلی کریں تو تیرے کتنے بیٹے ہیں اے خالد. بات ایک ہی ہے. اے خالد تیرے کتنے بیٹے ہیں. لی اب وہ جواب دیتا ہے خالد لی والدانی و بنت واحدۃ. لی میرے یا میرے لیے والدن والدانی 2 بیٹے اور ایک بیٹی و بنت واحدۃ میرے 2 بیٹے ہیں اور ایک بیٹی ہے. اور ایک بیٹی ہے. نمبر 2 ایک منٹ جی. جی جی اچھا یہ ذبح تو
میں نے ذبح کیا کیوں اس کا ترجمہ ہے؟ یہ ایک فعل ہے ذبح سے، ذبح اس نے ذبح کیا، فعل ماضی کی گردان ہے، ذبح ذبح ذبح، اس کے آخر میں جائیں تو پھر ذبح تو میں نے ذبح کیا، ذبح نہ ہم سب نے ذبح کیا. یہ گردانیں جب انشاءاللہ پڑھیں گے تو یاد ہے. ذبح تو ہوتا ہے میں نے ذبح کیا. تلمیذاً حاضرٌ فی المدرسہ، مدرسہ فی المدرستی کم تلمیزن حاضر فی المدرستی، دوسری لائن میں مدرسہ کم کتنا کتنے، تلمیزن شاگرد، حاضر فی المدرستی کتنے شاگرد حاضر ہیں اسکول میں، مدرسے میں کتنے شاگرد حاضر ہیں، یا اسکول میں کتنے شاگرد حاضر ہیں، کتنے شاگرد حاضر ہیں یا اسکول میں، اس طرح بھی ترجمہ ہو سکتا ہے. وَكَمْ تَلَامِذَةٍ غَيْرُ حَاضِرٍ مِنَ الْمَدْرَسَةِ، اور کتنی ہی وہ جو ہوتی ہے نا فیمیل اسٹوڈنٹ، لڑکیاں، شاگردائیں، اگر اردو میں کہ شاگردیں شاگرداہیں، اور کتنی ہی شاگردائیں غیر حاضر ہیں مدرسے سے، من المدرستی مدرسے سے، ہاں کتنی ہی اسٹوڈنٹس، فیمیل اسٹوڈنٹس، شی اسٹوڈنٹس، طالبات کہہ لیں، کتنی ہی طالبات غیر حاضر ہیں مدرسے سے. وَلِمَاذَا، اور کیوں، یہ لماذا کیوں، وَلِمَاذَا اور کیوں، کم من تلمیذاً سقیم، کتنے ہی شاگرد سقیم ہیں، بیمار ہیں، اور کیوں کتنے ہی شاگرد بیمار ہیں. نمبر 3 یہ کیا ہے، وہ لماذا، جی اور کیا، وَلِمَاذَا اور کیوں، اس کا مطلب ہوتا ہے کیوں، اور کیوں پیچھے پڑا تھا نا یہ کتنے ہی شاگرد بیمار ہیں، جی کس لیے اور کیوں، اس طرح کا اس کا مطلب ہوتا ہے لماذا. کتنے ہی شاگرد بیمار. جی لماذا ادھر صفحہ نمبر 101 پہ لکھا ہوا ہے، کس لیے، کیوں، اس کا مطلب ہوتا ہے کیوں. نمبر 3 کم شاطن عندک یا استاذی، اے میرے استاد تیرے پاس کتنی بکریاں ہیں. اب وہ آخری صفحہ ہے نا، استاد کا ذرا بینک بیلنس چیک کر رہے ہیں. ابھی استاد کتنی بکریاں ہیں، پھر بتا دیں آپ. اے میرے استاد، کم شاطن عندک یا استاذی، اے میرے استاد تیرے پاس کتنی بکریاں ہیں. بتائیں. وہ کہتا ہے استاد اندی شیات معدودتن، میرے پاس چند بکریاں ہیں، گنتی کی چند تھوڑی سی بکریاں ہیں، میرے پاس چند بکریاں ہیں. آگے وہ کہتا ہے لماذا کیوں، کم من شاطن ذبحت للفقراء، نہیں یہ اندی شیا، جی اندی شیات معدودتن، وہ کہتا ہے میرے پاس میرے پاس شیات معدودتن چند بکریاں ہیں، گنی ہوئی ہیں تھوڑی، وہ جو آپ معدودہ کہہ رہے تھے. تو لماذا کیوں، یہ سوال ہے. کم من شاۃ ذبحت للفقراء، بہت سی بکریاں میں نے ذبح کی فقراء کے لیے، بہت سی بکریاں میں نے ذبح کی، ذبحت میں نے ذبح کی، للفقراء فقراء کے لیے، غریب لوگوں کے لیے. الحمدللہ ہماری کتاب آج مکمل ہوئی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بڑا شکر ہے جس نے ہمیں کچھ تھوڑی سی قرآن حکیم کی عربی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائی. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ پاک ہم سب کو قرآن حکیم پڑھنے کی، سمجھنے کی اور عمل کرنے کی، اور قرآن و سنت کے پیغام کو آگے پہنچانے کی، اور اس کے نظام کو، قرآن و سنت کے نظام کے لیے، نفاذ کے لیے اللہ پاک ہم سب کو اپنا تن من دھن لگانے کی توفیق عطا فرمائے. جو غلطیاں ہوئی ہیں اللہ اپنی رحمت سے معاف فرما دے، جو صحیح پڑھا ہے اللہ اس میں مزید برکت عطا فرمائے، ہمیں مزید صحیح قرآن حکیم پڑھنے کی، سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ ہم کچھ ہی دنوں بعد پھر دوسرا حصہ بھی شروع کریں گے. رمضان کے بعد بھی. ہاں جی. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. چھٹیاں کا کام بھی نہیں تھا.